دوستو ہمارے چینل پاک ویز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ پاک ویز ٹی وی محمد منشا، السلام علیکم جی، کیسے ہیں جناب؟ ایک دن کی غیر حاضری کی معذرت، آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ آج جو عنوان منتخب کیا ہے وہ ہے کہ خان صاحب کے نئے فرمودات ہیں جی۔ خان صاحب کیونکہ جب فرماتے ہیں تو عجب ہی فرماتے ہیں، تو اس حوالے سے آج اسی پر بات کرتے ہیں۔ وہ ہمارے دوست ہیں، بڑے ظاہر ہے آپ سب جانتے ہیں، بڑے معروف ہیں اور طنز و مزاح کے گویا بہت بڑا نام ہے، جناب خالد مسعود صاحب۔ آپ کو یہ بھی ظاہر ہے ان کا زبان زد عوام شعر ہے، مزاحیہ، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اس کا رشتہ نہ ہونے کا باعث اس کا ابا تھا، اس کا رشتہ نہ ہونے کا باعث اس کا ابا تھا، سب حریان تھے، اس نے ایسا ابا کہاں سے لبا تھا۔ تو وہ تو خاتون جو تھی، اس کا ابا اس کی شادی میں رکاوٹ تھا اور دنیا حیران تھی کہ ایسا ابا کہاں سے آ گیا ہے۔ یہاں پر دنیا حیران ہے کہ ایک سیاسی ابے نے یہ سیاسی بیٹا کہاں سے ڈھونڈا ہے، یہ سیاسی بچہ ایسا سب تو ڈھونڈے سے نہیں ملتا۔ تو بہرحال پھر بھی یہ ان کی ملٹیپل لوگوں کی بہت زبردست ایفرٹ ہے کہ ایک چیز انہوں نے ڈھونڈ ہی لی۔ دیکھیں تلاش کہاں سے شروع ہوئی، بہت پہلے بھی شروع کر سکتے ہیں لیکن ہم بہت ریسنٹ پاسٹ سے شروع کرتے ہیں۔ راحیل شریف المعروف سعودی بیٹ مین، پھر جنرل پاشا، پھر جنرل ظہیر الاسلام، پھر جنرل قمر باجوہ صاحب، پھر جنرل فیض حمید، یعنی یہ دیکھ لیں کتنے لوگوں کی ایفرٹ ہے، تو یہ نمونہ آپ کو ملا ہے۔ لہذا سب حیران ہے کہ یہ سیاسی ابے کو یہ چیز کہاں سے لبھی ہے جی۔ تو دیکھتے ہیں جی وہ کیا ان کے تازہ فرمودات ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب جناب طیب اردوغان جو بہت ایک عالی شان مسلمان صاحب مملکت ہیں، تو ان کے دورے کے دوران ظاہر ہے ان کی تعریف کرنے، اب کیونکہ خان صاحب کے پاس الفاظ ہے نہیں سوائے گالی گلوچ کا، مہمان کو گالی تو دی نہیں جا سکتی، تو مجبوراً انہیں پھل جھڑیاں چھوڑنی پڑی، جس میں مثلا انہوں نے یہ فرمایا کہ ترکوں نے 600 سال انڈیا پر حکومت کی ہے، یعنی کہنے کا اصل میں مقصد ان کا یہ تھا کہ گویا ہمارا جو مہمان ہے اس کی خوشی کا باعث بننے کی کوشش کر رہے تھے، تعریف کر رہے تھے۔ تو انہوں نے ایک تو یہ فرمایا اس دوران کہ 6 صدیاں ترکوں نے ہندوستان پر حکومت کی، اور دوسرا یہ فرمایا کہ طیب اردوغان اتنے پاپولر ہیں کہ اگر پاکستان میں بھی الیکشن لڑیں تو جیت جائیں۔ اب جہاں تک حکمرانی کی بات ہے، ویسے یہ اتفاق ہے، خان صاحب کو نہیں پتہ، اس کا بتانا بھی نہیں ہے کہ ایسا دور برصغیر میں بہرحال گزرا ہے، ارریسپیکٹو کہ جتنے مسلمان خاندان یا ڈیناسٹیز رولنگ رہی ہیں انڈیا میں، ان میں کتنے ترک تھے اور کتنے ترک نہیں تھے، لیکن ایسا دور گزرا ہے کہ ہر مسلمان کو برصغیر میں ترک سمجھا جاتا تھا، یعنی ترک ایک ایتھنک ٹرم نہیں تھی برصغیر میں، اس سے زیادہ ایک ریلیجیس ٹرم تھی، جو بھی مسلمان ہوتا اس کو ترک کہتے، اور جو یعنی کوئی ہندو یا غیر مسلم جو بھی برصغیر میں موجود تھے ان میں سے مسلمان ہو جاتا تو کہتے یہ ترک ہو گیا ہے، یعنی اس حوالے سے پھر ترکوں نے حکومت تو کی ہے، اور ایسی واقعتاً بہت سارے خاندان جو ہیں وہ ترکی النسل تھے، یعنی مثلا محمود غزنوی خاندان ترک نسل سے تھا، اسی طرح بعد میں جو خاندان غلامہ وغیرہ میں زیادہ نام ہیں وہ بھی ترک نسل سے تھے، یہاں تک کہ مغل جو ہیں وہ بھی سمجھ لیں کہ امیلگمیٹڈ لوگ تھے، ویسے وہ اپنے آپ کو آل تیمور کہتے تھے، وہ تیموریہ مملکت یا تیموریہ جو دولت آل تیمور سمجھی جاتی تھی، جو مغل سلطنت جس کو آج ہم کہتے ہیں، لہذا وہ اپنے آپ کو، اور وہ ترکی زبان بھی بولتے تھے شروع میں،
تو اس والے سے آپ ان کو کھینچ تان کے ملا تو سکتے ہیں، لیکن یہ بھی ساتھ بات ہے کہ آل تیمور جس تیمور کا نام لیتے ہیں یا جس تیمور کی نسل سے تھے، جو تیمور امیر تیمور کہلاتے ہیں، موجودہ ازبکستان کے حوالے سے ان کا تعلق بنتا ہے، اور ظہیر الدین بابر جو تھے مغل بادشاہ جو پہلے بانی ہیں مغل تاج سلطنت کے، وہ بھی موجودہ ازبکستان جو ریاست ان کی فرغانہ ٹیریٹری ہے وہاں سے تھے۔ تو اس کے حوالے سے یہ ایک دلچسپ باتیں ہیں، ویسے ہی آپ کے گوش گزار، آپ کو پتہ ہے لیکن آپ کو تکرار کر رہا ہوں، یاد دہانی کروا رہا ہوں۔ تو یہ بہرحال ازبک تھے اگر آج کی ٹرمینالوجی یوز کریں، لیکن ازبک بذات خود ان ٹرن جو ہیں وہ ٹرکک گروہ سمجھا جاتا ہے۔ تو اس والے سے اگر خان صاحب نے یہ کہہ دیا ہے تو خیر یہ ہے جی۔ اور ویسے یہ بھی بات ہے کہ آل تیمور جن ترکوں کو ایک طرح سے ہمارے مہمان معزز طیب اردغان ریپریزنٹ کر رہے تھے، یعنی دولت عثمانیہ کے ترک جو تھے، دی آٹومانس جن کو کہا جاتا ہے، ان کے بہت نامور سلطان باجزید اول جو تھے، جن کو سلطان یلدرم بھی کہا جاتا ہے، ان کو جو امیر تیمور تھے ان کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی، اور دونوں اس دور کے دنیا کے طاقتور ترین حکمران تھے، اور اس میں اگرچہ یعنی سلطان باجزید اول جو ہیں، سلطان یلدرم بہت بڑی فوج اور بہت بہادر اور بہت بڑے فاتح تھے، یعنی جو ترکوں کے مقبوضات یورپ میں رہے ہیں ان میں زیادہ تر ان کی فتوحات ہیں، لہٰذا وہ اس وقت تک ناقابل شکست ایک سینس میں آپ کہہ سکتے ہیں، ظاہر چھوٹی موٹی کہیں ریٹریٹس ہو سکتی ہیں، لیکن تیمور کے ہاتھوں انہیں شکست ہوئی اور ان کو گرفتار کر لیا گیا میدان جنگ میں۔ یہ واقعہ جو ہے یہ جولائی 20 1402 کو پیش آیا، اور پھر جو سلطان یلدرم یا باجزید ون ہیں، باجزید اول، وہ امیر تیمور کی کیپٹیویٹی میں ہی، یعنی ایک طرح سے ان کی قید میں ہی ان کی وفات ہوئی۔ تو گویا آل تیمور اس حوالے سے آل عثمان کے یعنی مخالف تھے، اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو لیکن بہرحال وہ ترکوں کے گروہ کے ساتھ ان کو بریکٹ کیا جا سکتا ہے، اگرچہ وہ مکس ریس سمجھ لیں کہ منگول اور ترک اور سینٹرل ایشیا کے باقی قبائل سے اسی طرح کی ان کی رشتہ داری ہے۔ یہ ایک دلچسپ ویسے بات ہے، لیکن یہ طریقہ خوش آمد کا ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ جس کے لیے اتنے زیادہ دلائل دینے پڑے ہیں وہ خوشی کا باعث نہیں ہوتا، اور ہزار طریقے ہیں، لیکن خان صاحب کی مجبوری یہ ہے کہ ان کے پاس بولنے کے لیے الفاظ ہیں ہی نہیں سوائے گالی گلوچ کے۔ جو گالی گلوچ کے ہٹ کے دو چار فکرے ہیں ان میں ایک یہ ہے الیکشن والا، اور یہ جو نسخہ ہے یہ گولی وہ بہت سارے لوگوں کو دیتے رہے۔ وہ جو سعودی شہزادہ محمد بن سلطان ہے جس کا آج کل بٹ مین ہے، وہ راحیل شریف یا گن مین ہے، وہ جب پاکستان کے بدقسمتی سے امیر ساکر ہوا کرتے تھے تو خان صاحب ان کی خدمت میں جا کر یہ بھی فرماتے تھے یا ٹی وی پر بیٹھ کر کہ دیکھیں اس وقت سب سے زیادہ مقبول جو ہیں وہ راحیل شریف ہے، اگر وہ الیکشن لڑیں تو جیت جائیں گے، بندہ پوچھے ہوں لے آؤ الیکشن لڑوا لو، مقبولیت کا پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح اگر ان کا بس چلے تو باجوہ صاحب کو بھی یہی نسخہ جو ہے وہ عطا فرمائے، اور یہ نسخہ وہ محمد بن سلمان جو آل سعود ہیں ان کو بھی دیتے رہے ہیں، اور جو بھی پاکستان میں آئے نا خاص طور پر مسلم حکمران تو یہ نسخہ جو ہے وہ ہر وقت ریڈی رکھتے ہیں اس کو دینے میں، اس طرح طیب اردغان کو بھی دے دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو چاہیے کہ کوئی چھوٹی موٹی کلاس کہیں سے کسی استاد کے ساتھ لے لے کہ چند الفاظ یا فکرے رٹ لے جو مختلف لوگ صورتحال میں موضوع ہوں۔ اب ہر ایک بندے کو یہی کہ آپ الیکشن لڑیں تو پاکستان میں جیت جائیں گے، یہ تھوڑا ہیکنیڈ فریز اور تھوڑا باسی سی بات لگتی ہے۔ تو بہرحال اگلا ان کا فرمان یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان دامت برکات عالیہ، یہ جو آخری حصہ میں کہہ رہا ہوں وہ نہیں کہتے، انہیں گناہ ہوتا ہے۔
تو مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ جو ہیں وہ کہتے ہیں خان صاحب کہ ان پر آئین کی دفعہ 6 کے تحت غداری کا مقدمہ چلنا چاہیے، آرٹیکل 6 لگانا چاہیے۔ کیوں لگانا چاہیے؟ بقول ان کے یا ان کی فہم کے مطابق انہوں نے سازش کی، وہ جو کہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ وعدے وعید کیے گئے، یا وہ راز ہے پرویز الہی کے پاس، یا آزادی مارچ کی بات کہ حکومت بدلنا، یہ وہ اس طرح ان کے ایک خان صاحب کے ایک لیفٹیننٹ جناب میں جنرل کہنے والا تھا فواد چودھری صاحب نے بھی یہ پھل جھڑی پہلے چھوڑی تھی۔ تو اس کے مقابلے میں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ فرمانا ہے کہ چلو یہ بھی کر کے دیکھ لیں، جس کو شوق ہے وہ کر لے۔ اب ان سے بندہ پوچھے کہ اگر یہ اس قسم کا معاملہ کرنا آئین سے غداری ہے تو ظاہر ہے پارلیمنٹ پر حملہ کرنا، اسٹیٹ کے جو مینیفیسٹیشن ہے ٹی وی پر حملہ کرنا، یا اس وقت انگلی کا سر عام ذکر کرنا کہ انگلی اٹھنے والی ہے، اب وہ اس کو کس کیٹیگری میں لے جائیں گے؟ اور پھر یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں پرویز مشرف نے بھی کوئی غداری نہیں کیا، آپ نے تو اس کے لیے بھی بڑا غم و غصے کا اظہار کیا اور عدالت سے اس کی ساری معاونت کی جتنی ہو سکتی تھی، جبکہ جو پیٹنٹ آئین کو توڑنے والے ہیں جن پر آرٹیکل 6 نہ صرف لگتا ہے اور لگا ہے ان کے تو آپ طرفدار ہیں، لیکن مولانا کے خلاف لگانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ خواجہ آصف کے خلاف بھی سنا ہے کہ اسی قسم کی انکوائری یہ وہ، تو اچھا ہے۔ ویسے میں تو کہتا ہوں کہ مولانا پر خواجہ آصف پر، آسن اقبال پر، نواز شریف پر، ان سب پر لگانا چاہیے آرٹیکل 6۔ چلو یہ رسم تو چلے کسی پر لگانے کی۔ پرویز مشرف تو آپ کو پتہ ہے وہ آصف غفور اچا بیان کرتا ہے کہ ساڈی فیملی ہے، یعنی وہ فیملی ایگزمپٹ ہے آئین سے، یا آئین کو توڑنے کے والے سے ان پر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح جی ان کا نیکسٹ فرمان یہ ہے کہ آرمی میرے ساتھ کھڑی ہے، کیوں کہ میں کرپٹ نہیں ہوں اور پیسے نہیں بنا رہا۔ اچھا، تو پیسے نہیں بنا رہا ہے تو جو الیکشن کمیشن میں فارن فنڈنگ کیس ہے اس کا جواب ہی دے دو، اس پر تو پھر آئیں بائیں شائیں کرتے ہو۔ پیسے نہیں بنا رہا ہے لیکن کاروبار بھی نہیں ہے، اس کے باوجود 300 کنال کا گھر ہے۔ یعنی یہ سادگی بھی عجیب ہی ہے کہ ایک طرف نواز شریف سے 50 کروڑ کا چندہ لیتے ہیں، اب بھی ویڈیو موجود ہے، اور دوسرے وہ انہیں گالی دیتے ہیں۔ چاہیے تو یہی کہ اس پر مقدمہ قائم کریں کہ آپ نے 50 کروڑ کا چندہ کہاں سے دیا ہے جی۔ اسی طرح وہ یعنی جس سے چندہ لینے کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں ان سے تعزیت کرنا گناہ سمجھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس کا ضمنی تذکرہ کہ نعیم الحق اللہ تعالیٰ انہیں غریق جنت کرے، غریق رحمت کرے، وہ فوت ہو گئے، پی ٹی آئی کے ظاہر رہنما تھے، خان صاحب کے ساتھی تھے، تو ہمیں افسوس ہے۔ لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ ہم وہ ذکر کرنا چاہیں گے کہ شہباز شریف نے بھی یہ فرمایا ہے کہ نعیم الحق کی وفات کا سن کر بہت دکھ ہوا۔ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کے مرحوم رہنما نعیم الحق کی مغفرت فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ شہباز شریف جناب مرحومہ کلثوم نواز شریف صاحبہ جو تھیں ان کے دیور ہیں، گویا ان کے ایک طرح سے بیٹے یا بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ان کے سمدی تھے، یعنی ان کی رشتہ داری ہے بڑی قریب کی، تو اس والے سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا رویہ آپ کے سامنے ہے کہ کتنے کم ظرف لوگ ہیں۔ بہرحال موت تو دیکھتی نہیں ہے کہ یہ جی ایچ کیو کے پسندیدہ لوگ ہیں، وہ پھر بھی آ جاتی ہے، کیا کیا جائے ہیں جی۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتے ہیں، اگر آپ کو ہمارے پروگرام پسند ہوں تو سبسکرائب فرمائیں اور شیئر کریں، اور اب ہمیں اجازت دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔